آج ہم دو بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ ڈسکس کریں گے. ایک تو ظاہر ہے ایران امریکہ جنگ بڑا ہی کرٹیکل فیز آ گیا ہے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں الیکشنز پہلی دفعہ ایک نیا فارمولا آیا ہے جہاں پہ فیزز کے اندر ہوگا. کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کیا کسی کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. پہلے ذرا ایران پہ بات ہو جائے. 10 دن ہو گئے ہیں، بھرپور جنگ ہی آپ اس کو کہہ لیں. امریکہ نے بھرپور قسم کا دباؤ ڈالا ہوا ہے، روز بامبنگ، ایران واپس سٹرائک بیک کر رہا ہے. لیکن ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، جو میڈیٹرز تھے ایک نئے 10 دن کے فارمولے کی بات ہو رہی ہے کہ 10 دن کے لیے ایک ٹروس ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے پھر باقی اگلی چیزوں کا فیصلہ ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں پہنچتی ہے. براک رویڈ ہیں جو ایکسیس کے نمائندہ ہیں، ان کو میں اس لیے بار بار کوٹ کرتا ہوں اپنے پروگرام سے بیکاز ابھی تک انہوں نے جتنی بھی خبریں دی ہیں امریکہ وائٹ ہاؤس ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، وہ تقریباً ساری 99.9% درست ثابت ہوئی ہیں. کہ خود بھی امریکہ کے صدر سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. ان کی لیٹسٹ خبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت 2 آپشنز امریکہ کے زیر غور ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ یہ 10 دن کا جو فارمولا آیا ہے اس پہ بھی ابھی ہم بات کریں گے کہ اس میں ہے کیا، کہ یا اس پہ بات کر لی جائے اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑا ایک نیا محاذ کھول دیا جائے، امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو اتنا تباہ کریں کہ ایران مجبور ہو جائے ان کی شرائط پہ بات کرنے کا. وہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ان کو فل بریفنگ دے دی گئی ہے اس نئے فارمولا پہ، لیکن یہ ایک چیز کلیئر ہے کہ امریکہ میں یہ اب فیصلہ کر لیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہ یہ والا معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا، ادھر سے ٹھوکا ٹھوک ادھر سے ٹھوکا ٹھوک، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک کنٹرولڈ یہ کانفلکٹ یہ چلتا ہے. یہ آئدر اور کی سٹیج پہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں قطر، ایجپٹ، پاکستان یہ 3 لوگ ہیں مین جنہوں نے یہ 10 دن کا سیز فائر کا فارمولا دیا ہے، اور یہ دیکھ رہی ہے. اور ٹرمپ نے ان دا مین وائل اس کے مطابق اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ ابھی ذرا اپنا ہاتھ روکیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے امن میں اور خلل پڑے. ارج کا ورڈ یوز کیا ہے، فاربڈ نہیں کیا. ٹرمپ ہیز ارجڈ اسرائیل ٹو اوائڈ اسٹیپس. تو ذا گول سی سافٹی لینگویج ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ بھی پورا یقین ہے کہ یہ ٹاکس شاید فیل ہو جائیں گی، اور اس لیے وہ جنگ کی بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ نئے فائٹر جیٹس لے آئے ہیں، ری فیولنگ ایئر کرافٹ لے آئے ہیں، اور اتنی بڑی فورس اسمبل کر رہے ہیں کہ اگر فل فلیج وار ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہوں. دوسری طرف جو اسرائیل کی آرمی ہے وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہے، اور پورا ایک ایکسپینشن آف وار کی فل تیاری پہ ہے کہ اگر یہ جوائنٹ مشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بھرپور تیاری میں ہو. ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ 10 دن کی جو بمباری ہوئی ہے، جتنا میسو حملے امریکہ نے کیے ہیں، یہ کمر نہیں اس کو توڑ سکے ایران کی، اس کی گرپ نہیں ہرمز سے ختم کر چکے، بلکہ ٹرمپ کو ایک ایسی جنگ میں اور لے گئے ہیں جو وہ چاہتا نہیں تھا. لیکن 3 لوگ اب ان کے لیٹسٹ مارے گئے ہیں امریکن سولجرز لیٹسٹ اٹیکس میں، جو اب تعداد 17 ہو گئی. اب تک جو ان کی اپنی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق ابھی تک جب سے جنگ شروع ہوئی تھی 413 ان کے جوان کافی زیادہ زخمی ہوئے تھے. اس میں یہ والے آپ 100 لگا لیں تو یہ 513 کے قریب بن جاتے ہیں، اور جو ٹوٹل ہلاکتیں ہیں وہ 17 ہیں. ایک یہ بھی ہے ان کے مطابق ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ابھی 2-4 دن تو ابھی دبا کے بمباری کروں گا کیونکہ میں نے بدلہ لینا ہے جو انہوں نے میرا سولجرز مارے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جو ریجنل میڈیٹرز ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حملے کے بعد معاملہ اور بگاڑ کا ہو جاتا. یہ فارمولا ہے کیا؟ اس میں 2-3 پوائنٹس وہ بتاتے ہیں براک رویڈ کے جو ان کو دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فارمولا یہ کہتا ہے کہ آپ دونوں جنگی حملے روک دیں، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے آپ کو پتا اس کی ایک سائڈ عمان کے ساتھ پانی کا انہوں نے راستہ کھولا ہوا تھا، ایک طرف ایران کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دونوں راستے کھل جائیں، اور نہ ایران ادھر سے گزرنے والی شپس پہ حملہ کرے اور نہ امریکہ ایران والی سائڈ سے یا ایران کی پورٹس پہ جانے والی جو شپس ہیں ان کو روکے، اور یہ دونوں رک جائے گا. اور یہ جو 10 دن ہے یہ کولنگ آف پیریڈ ہو جائے گا، دونوں کا ذرا ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. ابھی تک ٹرمپ اور ایران دونوں نے یہ پروپوزل فارملی ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ان دا مین ٹائم آپ کو پتا ہے ہوتیز جو ہیں یمن میں، جن کو امریکن اسرائیلی کہتے ہیں کہ پراکسیز ہیں ایران کے، ان کے وہ بغل بچہ جس کو آپ کہتے ہیں، جو حقیقت اب بہت بدل گئی ہوئی، اب ہوتیز اس طرح ہے نہیں. لیکن جب ان کے یمن ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تو ہوتیوں نے حملہ کر دیا سعودی عربیہ پہ، اور اب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم بلاکیڈ کریں گے باب المندب کو، سعودی ٹینکرز کو اور سعودی آئل ٹینکرز کو اور شپس کو. آج 2 سعودی جہاز وہاں سے اپنا رخ موڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں.
ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی لبنان کے صدر کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس چل رہی تھی، تو اس میں ان سے پوچھا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا ابھی تک تو مجھے اطلاعات نہیں آئی ہیں، لیکن اگر ہوتیز کچھ کریں گے تو پھر ہم اس کو مناسب طریقے سے ڈیل کریں گے. تھوڑا سا انہوں نے گول مول سا جواب دیا. انہوں نے کہا ریجنل جو میڈیٹرز ہیں، جس میں یہ لاسٹ جولائی 15 کو ہی بات ہوئی تھی عمان میں، جس میں قطر، ایران، عمان یہ سارے اس گفتگو میں شامل تھے، کہ یہی فارمولا آگے چلیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات آ جاتی ہے. ایک یہ بھی آپشن ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران کو ریزنیبل سروس فیز الاؤ کر دی جائیں، کہ جیسے جس کے اندر میری ٹائم سیکیورٹی، انوائرمنٹل پروٹیکشن اینڈ ادر سروسز. ایک سورس نے اس خبر میں کہا ہے کہ ریزنیبل فیز ہم دے دیں، بجائے اس کے کہ ایکسٹینڈرڈ فی کہ پر جہاز 1 ملین ہوگا، 2 ملین ہوگا، لیکن ہیڈز کے اندر. ایک دوسرا فارمولا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں اسٹیٹ آف ملاکا ہے، وہاں پہ ملیشیا، انڈونیشیا اینڈ سنگاپور، یہ وہاں سے گزرنے والی جہازوں سے کچھ سرٹن فیس لیتے ہیں، سروس چارجر لیتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے. ایک وہ ماڈل بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چارجز ہونے ہیں یا ماڈل بننا ہے تو ایک جوائنٹ فنڈ بنا دیا جائے جس میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن بھی ہو. ان دو چیزوں پہ تو لگتا ہے ایران کسی قیمت نہیں مانے گا. اور جو اب میڈیٹ کر رہے ہیں مین، اب اس بڑی مستند خبر کے مطابق اس میں قطر کے پرائم منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی ہیں، قطر کے ایمبیسڈر علی التھوادی ہیں، پاکستان آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ایجپٹ کے فارن منسٹر بدر ہیں، اور عمانی فارن منسٹر بدر البزیدی ہیں. تو اب یہ ہیں جو 5-6 لوگ جو مین کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ اس میں بتایا گیا اس میں کہ بات چیت کافی بہتر جاری تھی، لیکن جب وہ 3 ان کے امریکن فوج کے 3 جوان ہلاک ہوئے اس لیٹسٹ پھڈے کے اندر سیٹرڈے کو، تو پھر اس کے بعد امریکہ تھوڑا سا پل بیک کر گیا. اور ٹرمپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پہلے میں اس کا ایک ایگزامپل بناؤں، سب کچھ بناؤں. اچھا، ایران اوپر سے فارملی ایران والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹاکس کے لیے تیار ہیں. جو اسماعیل بغائی ہیں، جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہیں، کل انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملی ہیں جو پرپوزلز ہیں میڈیٹرز کے تھرو ملی ہیں، اور ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن ہم ڈیموکریسی، ہم چاہتے ہیں کہ ڈپلومسی کے لیے بات ہو. ساتھ انہوں نے جوڑ دیا کہ ڈپلومسی اور جنگ یہ کوئی کانٹراڈکٹری چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی آبجیکٹو کی طرف ہیں، اور وہ ہے کہ ہم نے ایک ریزولوشن کو پہنچنا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران جو ہے آرم فورسز وہ کرش کریں گی، رسپونڈ کریں گی، اینڈ کرش دا سورس آف یو ایس ایگریشن. اگر ہمارے پہ حملہ ہوا، سورس آف یو ایس ایگریشن ان کے نزدیک امریکہ کے وہ اڈے ہیں جو ان تمام ممالک میں ہیں. سو نام لیے بغیر انہوں نے یہ انڈیا بڑا کلیئر کر دیا کہ ہم ان تمام ممالک میں جو اڈے ہیں ان پہ ہم حملے کرتے رہیں گے. تو یہ اگر کوئی امریکہ کا خیال ہے کہ بات چیت رک جائے گی اور یہ علاقے کو ہٹ نہیں کرے گا ایران، انہوں نے بڑی کلیئرلی اس چیز میں کر دیا. دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے سخت الفاظ بھی پچھلے دنوں استعمال کیے کہ جی یہ بڑا وہ ہے، دے آر سک پیپل، اور میں ان سے بات ہی نہیں کرتا، ٹائم ضائع ہوگا. میں نے کل بھی آپ کو خبر بریک کی تھی کہ برگن اسٹاک کے اندر انٹرسٹنگلی جو ان کی ٹیکنیکل ٹیمز تھیں ایران کی اور امریکہ کی، وہ ابھی تک وہیں ہیں، ان کو وہاں سے پل آؤٹ نہیں کیا گیا. وہ سیریں کرتے ہیں سارا دن، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، امریکن سب کچھ ہے، لیکن بڑی جو کچھ ہمارے جرنلسٹ دوست وہاں پہ ہیں، فارن رپورٹرز، انہوں نے مجھے 2 دفعہ کنفرم کیا، کل بھی کیا، آج بھی کیا، کہ وہ ٹیمز وہیں پہ ہیں، بیکاز یہ لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں. وہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، بٹ دا ٹیکنیکل ٹیمز آر اسٹل دیئر. اور ایک چیز، بڑی چیز خبر میں اچھی انٹرسٹنگ جملہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے ٹاپ آفیشل سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ the Iranians can't dictate the terms but they also can't be ignored. یہ ہے سچویشن جو اس وقت کھڑی بھی ہے. دوسری انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ انالیسز آیا ہے امریکہ کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، انکلوڈنگ CIA نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں اس سے کوئی ایران کے رویے میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی، اور ایرانی تیار ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانے کو، اور وہ دے ول ناٹ بج، اور وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل بھی کرنا پڑے گا. CIA کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ کا بتا رہی ہیں کہ پرائمریلی ایک دوسری خبر میں واشنگٹن پوسٹ کی کہ CIA کی مین رپورٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تہران میں جو رجیم ہے اس وقت، جو ان کی حکومت ہے، اس کی ابھی اسٹیئنگ پاور ہے، اور بڑی سالڈ طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ بہت نقصان ہوئے، سب کچھ ہوا. اور انالیسز یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ ایران آرام سے 3-4 ماہ اگر بالکل بلاکیڈ بھی رہے
تو وہ 3-4 ماہ جو ہے وہ اپنا ریسورسز پہ گزارا کر لے گا. اس کے بعد اس کا فائنینشیل کرائسس اور گہرا ہوگا. اور پھر ایک پینیکوف ہیں, سینئر ڈائریکٹر دی اٹلانٹک کاؤنسل تھنک ٹینک, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ ہم جتنا ہیوی حملے کریں گے اس سے ایران کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ بات چیت میں مجبور ہوگا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ ہے بالکل غلط ہے. یہ ان کی اپنی اسیسمنٹس ہیں, سب کچھ ہے. اچھا, ایک طرف صدر صاحب اتنی غلط سخت باتیں کر رہے ہیں. کل انٹرسٹنگلی ایک ٹویٹ کرتا ہے وائٹ ہاؤس, اور وہ لکھتا ہے, ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے اوور ویلمنگ سپورٹ فار ایران پیس ڈیل. آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جس میں کہتے ہیں 60% سے زیادہ عوام جو ہے امریکہ کی, اس نے میری پیس ڈیل کو سپورٹ کیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ بات چیت آگے کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم اسرائیل نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی تھاؤزنڈز آف یورینیم انریچمنٹ سینٹریفیوج جو ہیں وہ انہوں نے ایک سائٹ سے, جس کو وہ کہتے ہیں پک ایکس ماؤنٹن, ایران میں اس کو کوہ کولانگ کہتے ہیں, اس کے اندر لے گئے ہیں. تو اب اس پہ حملہ کرنا چاہیے. وہ ٹرمپ کو اس پہ لا رہے ہیں. ٹرمپ نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے اٹ مائٹ بی دا نیکسٹ بگ ہٹ. سو اسرائیل اب ایک نیا یہ شوشہ چھوڑا ہے. 2 سوال اٹھتے ہیں, کیا اب ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد کوئی صلح ہوگی؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک سیکنڈ ان کو آؤٹ مل رہا ہے, کیا یہ 10 دن کے ٹروس پہ آ جائیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات, جو 2-3 یہ فارمولا سامنے آ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ, کیا ایران اس پہ کسی بھی قسم کا اپنا سٹانس ڈائلیوٹ کرے گا کہ نہیں؟ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پہلا 14 نکاتی MOU ہوا تھا اس میں بھی شاید کلاس 5 جو ہرمز کی مینجمنٹ کے بارے میں اور ایک آدھی اور چیز, اس کی شاید تھوڑی سی لینگویج بھی تھوڑی سی ڈائلیوٹ کر دی جائے, ماڈریٹ چینج کر دی جائے, تاکہ ایک نیا بات چل سکے. کیا یہ 10 دن اگلے ٹروس ہو سکتا ہے؟ بیکاز اس وقت ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی IRGC سے ان کا تعلق ہے, پہلے ان کا تعلق ان سے ہی رہا ہے غالیباف صاحب کی طرح. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ IRGC از ناؤ لیڈنگ دا ٹاکس اینڈ دا کورس آف ڈسکشن. ورنہ عراقچی صاحب بھی آ سکتے تھے, غالیباف صاحب بھی آ سکتے تھے. انٹیریئر منسٹر کا آنا جو ان کے ہے وہ بڑا ہی اس وقت ایک اور بھی اس کی ڈائمینشن ہے بڑی امپورٹنٹ. یہ تمام چیزوں پہ بات کریں گے.